بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وطن عزیز پاکستان میں مسلم امہ سمیت تمام جہانوں میں اس وقت ایک خوشی منائی جا رہی ہے۔ آقا کی ولادت کے اس ایام میں جشن کا سماں ہے، گھروں کو سجایا جا رہا ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ میرے عقب میں جو ہے وہ ایک جلوس برآمد کیا گیا ہے، جائیں گے جلوس کے اندر، بات کریں گے اور پیغام کیا ہے آج کے دن کا جاننے کی کوشش کریں۔ ایک طرف جہاں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شہر بھر میں جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں، جہاں جوش، جذبہ جو ہے وہ اور محبت جو ہے وہ بڑوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ تو وہیں میرے عقب میں اگر میرا کیمرہ مین دکھائے گا تو یہ ننھے بچے ہیں جو سفید شلوار قمیض میں ملبوس ہے اور سب کے ہاتھوں پہ صرف اور صرف پرچم ہے اور لبوں پر صرف ایک صدا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میرے ساتھ جو ہے وہ جلوس کے منتظمین موجود ہیں، بات کریں گے۔ سر سب سے پہلا، بڑے تو نکلتے ہی نکلتے ہیں، یہ بچوں میں جو محبت کا عنصر ہے یہ آتا کہاں سے، یہ بتائیے۔ سر یہ مدرسہ آج فیضان مدرسہ فیضان بلال اور مدرسہ زبید رشید کی طرف سے ہم نے یہ بچوں کا جلوس نکالا ہے تاکہ ان کے اندر عشق مصطفیٰ بیدار ہو، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو اور وہ یہ پروان چڑھے، کیونکہ اگر اللہ اور اس کی رسول کی محبت نہیں ہے تو زندگی فضول ہے، عشق مصطفیٰ نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے تو زندگی فضول ہے۔ اس لیے ہم نے یہ میلاد بچوں کا جلوس نکال رہے ہیں اور جو ہے اس میں ہمارے PNT سوسائٹی کے جتنے بھی احباب کے لوگ ہیں، ملک کا مختلف حلقہ احباب کے لوگ شرکت کر رہے ہیں، ہماری سرپرستی کر رہے ہیں۔ ہمارے مفتی عبداللہ اتاری صاحب ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، قاری رمیز صاحب جو ہے ہماری سرپرستی کر رہے ہیں اس جلوس کی، اور وہ بچوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ مختلف قاری صاحبان ہیں جو بچوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو بیدار کر رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو عشق مصطفیٰ پہ قائم رکھے اور جو ہے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ رب ہے جو بڑا محبوب رب ہے، وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن وہی فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا کہیں گے، کس انداز میں تشریح کریں گے؟ سر اللہ تبارک تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت العالمین بنا کے بھیجا۔ کسی گروہ، کسی تنظیم، کسی پارٹی یا کسی مذہب کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور اگر رحمت نہیں ہوتی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ اللہ تعالیٰ نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چرند نہ پرند حیوان، حتیٰ کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت للعالمین کو دنیا میں بھیجنا تھا تو دنیا کو مختلف رنگوں سے سجایا، انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا اپنے رحمت للعالمین کے لیے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ قائم رکھے۔ اچھا، جہاں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، بہت اچھی چیز ہے بچوں کے اندر عشق رسول پیدا کرنا، ان کے اندر آنا، ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے جلوسوں کے اندر ڈسپلن نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتی ہے چیزیں۔ تو کیا ضروری نہیں سمجھتے کہ جس طریقے سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے تو ان کو ڈسپلن بھی سکھایا جائے، بتایا جائے کہ جلوس اگر نکلے گا تو کس انداز میں نکلے گا؟ لگنا چاہیے کہ جو عاشقان ہیں وہ باہر آئے۔ سر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جلوس جو ہے نکلا ہے مسجد فیضان بلال سے، یہ ڈسپلن کے ساتھ نکلا ہے۔ ہمارے قاری صاحبان پیچھے موجود ہیں، ان کو قطار کے اندر لے کر چل رہے ہیں، اس کو ان کو ڈسپلن کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ کوئی بچہ اگر آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہ ان کو جو ہے لائن قطار کے اندر لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ اور ان کو بتا رہے ہیں کہ لائن میں چلنا ہے، ڈسپلن کے ساتھ چلنا ہے، نہ کسی نے آگے ہونا ہے کسی نے پیچھے ہونا ہے۔ تو اسی کو تو ڈسپلن کہتے ہیں، یہی تو ڈسپلن ہے نا، اور یہی ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے، مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے جو ہے ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا ہے، کسی حق تلفی نہیں کرنی، کسی سے زیادتی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں دبانا،
کسی کا پیسہ نہیں کھانا. تو یہی تو ہمیں اسلام بھی سکھا رہا ہوتا ہے, یہی سرکار دو عالم نے ہمیں بتایا ہے نا. ان کو اللہ نے صادق اور امین بنا کے بھیجا ہے نا, اور اسی کام یہی درس ہمیں جشن آمد رسول دے رہا ہوتا ہے کہ آپ ڈسپلن کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں, اپنے تمام معاملات ڈسپلن کے ساتھ کریں. السلام علیکم حضور. السلام علیکم. وعلیکم کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ خیریت سے؟ کرم اللہ کا. مجھے بتائیے گا, بچوں کو لے کے نکلے ہیں, کیا بتایا ہے بچوں کو؟ الحمدللہ دینی تعلیم اور الحمدللہ اس میں کافی بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہوا ہے, کافی بچوں کا جو کہ اس میں ناظرہ مکمل ہے, دینی تعلیم ہے. الحمدللہ کافی ایسے بچے ہیں جن کو کچھ نہیں پتہ تھا جن کے بارے میں, ان کو الحمدللہ پراپر طریقے سے ان کو سمجھایا ہے, اور باقاعدہ ایسا بچہ نکلا مدرسے سے جس کو قرآن پاک کی ساتھ ساتھ آتا ہے, اور الحمدللہ حفظ کر کے بچے بھی نکل رہے ہیں. مجھے سمجھائیے گا کہ عشق رسول بچوں میں ڈالنا, انہیں سمجھانا, ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کا بہت ضروری کردار ہوتا ہے, لیکن استاد بھی اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. کس انداز میں ان کو سکھایا جاتا ہے؟ الحمدللہ ایک تو استاد کو ہوتا ہے سخت استاد سے, ایک اس طریقے سے کہ بچے کا دل لگ جاتا ہے. ہم اس طریقے سے پڑھا رہے ہیں کہ بچہ دل سے آئے, دیکھیں دل سے آ کے پڑھے گا نا, بچے کا شوق پیدا ہوگا پڑھنے کا بھی, سیکھنے کا بھی. اور الحمدللہ یہ جو دور ہے, اس دور میں الحمدللہ اتنے پیار سے پڑھائیں گے کہ بچہ خود آ کے پڑھے, اور بچے کے دل میں عشق نبی اور حضور کا دین سمجھ میں آئے, اور اتنے اچھے طریقے سے پڑھے کہ الحمدللہ جب وہ ہمارے مدرسے سے نکلے تو الحمدللہ استاد بن کے نکلے. اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ آ کے پڑھا سکے, بچوں کو سمجھا سکے. سفید شلوار قمیص میں ملبوس یہ بچے ہیں, ہاتھوں میں پرچم تھامے ہوئے ہیں, گلیاں گلیاں سجی ہوئی ہیں. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو مجھے بتائیے گا آج کے دور میں کیا اخذ کرنا ہے؟ سیرت نبی کے دور میں دیکھیں آج کل جو دور چل رہا ہے, اس الحمدللہ اس دور میں دعوت اسلامی کا جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت کردار ہے, جو کہ الحمدللہ گھر گھر جو کہ گلی گلی میں مدرسہ آباد ہے, اور بچوں کو دینی کی تعلیم دی جا رہی ہے, اور الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے دی جا رہی ہے. استاذہ کرام ہے, اور الحمدللہ یہاں سے بچے حفظ کرتے ہیں مکمل کر کے, پھر ان کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں عالم بننے کے لیے, تاکہ وہ علم سیکھیں, اور علم کی بنیاد پہ ہمارا بچہ نکلے. اور الحمدللہ ہمارا یہ شعور ہے کہ ہم بچے کو پڑھا کر چھوڑتے نہیں ہیں. جیسے بچہ ہمارے پاس سے نکلے, ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہمارے پاس سے جو بچہ نکلے اس کو قرآن پاک آتا ہو, ترجمے کے ساتھ آتا ہو, وہ حفظ میں آتا ہو, اس کے بچے کو الحمدللہ پراپر تیار کر کے نکالتے ہیں بچے کو. اگر ہمارے پاس ایک بچہ آتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اتنا ٹرین کر دیا جائے کہ وہ آگے جا کے استاد بننے کی صلاحیت اس کے اندر ہو. بالکل, اور عشق کا سفر ہے, یہ سفر جو ہے وہ یوں ہی جاری رہے گا. ایک طرف جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں کو سنائی جا رہی ہے, بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں, ان کا جو عشق ہے بچوں کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے. کوشش کریں گے کہ جو مزید یہاں پر استاد ہیں ان سے بات کریں. بڑوں کا جلوس ہمیں سمجھ میں آتا ہے, یہ بچوں کا جلوس بڑوں کے مقابلے میں کتنا مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آقا کی ولادت کا جشن ہے, اور دنیا کی سب سے بڑا جشن الحمدللہ منایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر. یہ ننھے منھے بچے, یہ مدارس امینیہ رضویہ کے طلباء, یہ الحمدللہ سرکار کی آمد کے نعرے لگاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے, کتنا بڑا جلوس ہے, کثیر تعداد میں پوری کراچی پوری دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن منایا جاتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, یہ وہ فرما رہا ہے کہ جو رب العالمین ہے. کیا تاثرات ہیں, خوشی کے لمحات ہیں, جذبہ ذوق شوق. مائک چھوڑ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. فرمایا اے پیارے حبیب, ان سے فرما دیجئے جب میرا فضل ہونے لگے اور جب میری رحمت ان تک پہنچے, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اس کے حاصل ہونے پر خوب خوشی بنائیں. تو ہم اس آیت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے وہ سنت ادا کر رہے ہیں کہ جب پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کا ایک جھرمٹ جبریل کے ساتھ روح زمین کی طرف بھیجا. جبریل نے پوچھا کہ اے اللہ کیا وجہ ہے, آج یہ لشکر کہاں رواں دواں ہے؟ تو کہا آج میں اس حبیب کو دنیا میں معبود فرما رہا ہوں جس کے لیے میں نے اس کائنات کو بنایا, اور کائنات بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیغام دیا کہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں. کبھی کہا یا ایھا المزمل,
کبھی کہا یا ایھا المدثر، مختلف مقامات پر کبھی آپ کے زلفوں کی تعریف فرمائی، کبھی دندان کی تعریف فرمائی. مجھے بتائیے گا یہ جلوس تو نکلتا رہتا ہے، یہ محبت بھی رہتی ہے، میلاد اصل منانا کس طریقے سے چاہیے؟ میلاد اس طرح منانا چاہیے کہ جس طرح جبریل علیہ السلام نے نبی کا میلاد بنایا، کہ آپ سدرۃ المنتہا سے لشکر لے کے نکلے تو آپ کے پاس 3 جھنڈے تھے. ایک آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑا، ایک بیت المقدس پہ گاڑا، اور ایک حضرت آمنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گاڑا. اور پھر اس کے بعد چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لیا گیا. گھیرنے کے بعد 70,000 فرشتے نبی جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور کیا غیب ہو نہا تم سے بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ جشن ہے اس نبی مکرم کا کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف مقامات پر قرآنی آیات میں بتاتا، کبھی کہتا ہے میرے محبوب، کبھی کہتا ہے میرے پیارے، اور کبھی کہتا ہے، کبھی آپ کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی آپ کے منہ مبارک کا ذکر کرتا ہے. یہ اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. اور جہاں ہم اس طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان شامل ہیں، بچے شامل ہیں، وہی جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں، پولیس کی بات کر لی جائے، سندھ رینجرز کی بات کر لی جائے کہ جن کے حصار میں جلوس جو ہے وہ برآمد کیا جاتا ہے. سامنے جو ہے میرے اور نوجوان بھی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ محمد راہم. راہم مجھے بتاؤ، آج نکلے ہو، وجہ کیا ہے؟ نکلے ہوئے حضور کی میلاد عام کرنے، جو کہتے ہیں کہ نہیں منانی چاہیے، ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی مناؤ، کوئی وہ نہیں ہے شرک میں. کیا نام ہے؟ محمد عبداللہ. عبداللہ بھائی، بہت زبردست نام ہے. عبداللہ، کیوں نکلے ہو آج؟ حضور کی آمد میں. حضور کی آمد پہ نکلے ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیوں نکلے ہو آج، کیا ہے؟ حضور کی آمد میں، حضور کی محبت میں. کیا کہنا چاہو گے؟ یہی کہنا چاہیں گے کہ جس سے ہو سکے جلوس میں شامل ہو، حضور کی محبت میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام رکھا ہوا بھائی نے؟ محمد اکاشا. محمد اکاشا اکاشا کا مطلب؟ ایک صحابی رسول کا نام ہے. اب مجھے بتاؤ کیا پیغام؟ حضور کی آمد ہے، اس لیے جلوس نکالیں، زیادہ سے زیادہ میلاد شریف کریں، میلاد شریف میں شرکت کریں، نعت و بیان کریں. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ سید حذیفہ. کیوں نکلے ہو، کیا وجہ ہے، بتاؤ گے؟ حضور کے میلاد کے لیے نکلے ہیں. کچھ ہوتے نا لوگ بولتے ہیں کہ حضور کا میلاد نہیں کرو. کیوں نہیں کریں؟ حضور کے عاشق ہیں، میلاد نکالیں گے، جلوس نکالیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے ہم حضور کے عاشق ہیں. حضور کے عاشق میں جلوس نکال لیں. سرکار کی آمد. کیا پیغام دو گے لوگوں کو؟ ہم یہ بولنا چاہیں گے کہ آپ جتنے ہو سکے جو آپ لوگ آئیں، جلوس میں آئیں، شرکت کریں. 12 ربیع الاول والی ہے، آپ گھر کو سجائیں، اپنے جھنڈے لگائیں چھت پہ، بس حضور کے میلاد کو آپ تشریف لائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور کیسے؟ الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ بچوں کا شوق ہے، بچوں کا ذوق ہے نکلے ہوئے. مجھے بتائیں، میلاد منا رہے ہیں ہم، کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے، کس انداز میں میلاد منانا چاہیے؟ میلاد ملانے میں، کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے ان کی، تو اس میں جو ہے آپ نے مگر کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھائے. یعنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جس چیز کی اجازت دی گئی ہے وہ آپ نے کام کرنے ہیں. جلوس نکالیں، نعرے لگائیں، نعتیں پڑھیں، چھت و خیرات کریں. خیرات کرتے ہوئے بھی احتیاط کریں کہ اس کو لوٹائیں نہیں، تاکہ وہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ زمین پہ تشریف نہ لائیں. سر، وہ رب کہ جس نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا، وہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں. پھر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. مجھے بتائیے گا آج کے دور میں کیا رسول خدا کی ذات مبارک سے کیا خاص کرنا چاہیے؟ سر جی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو محبت کا پیغام ہے. ٹھیک ہے نا، ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے اس بات کا احتیاط کرنی ہے کہ کسی بھی قسم کی جذباتیت، کسی بھی قسم کی سختی وہ کسی کے اوپر آپ مسلط نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حیات ظاہری میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، تو کیا مطلب تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، منوایا، زبردستی نہیں. ہاں، زور زبردستی نہیں ہے کسی بھی معاملے میں.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ مقصد جو جس کی حیثیت ہے اس نے اس کے حساب سے ہی ترکیب بنانی ہے، ٹھیک ہے نا. والدین اپنی اولاد کے اوپر سختی کر سکتے ہیں اگر وہ مقصد شریعت کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، استاد اپنے شاگردوں پہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپس میں جو ہے نا معاشرے میں وہ ہمیں بہت زیادہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی بات پہنچائیں دوسرے تک، لیکن یہ کوشش نہ کریں کہ زبردستی جو ہے نا وہ بھی کرے. یہ اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس دور میں. حضور کیسے ہیں؟ الحمدللہ. زیادہ کوئی سوال نہیں. رسول خدا کا عشق کس انداز میں بیان کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی وہ نعمت ہے کہ جن کے صدقے ہی ساری کائنات ملی ہے، اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی بڑی نعمت ہیں. تو انہی کا جشن منانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بچوں کے ساتھ. پھر انشاءاللہ تعالیٰ 12 ربیع الاول کو بڑی دھوم دھام سے انشاءاللہ تعالیٰ ربیع الاول شریف منائیں گے. مجھے بتائے گا، ماشاءاللہ آپ نے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا غالباً آپ نے اپنی بائک پر اس وقت بٹھایا ہوا ہے. بچوں کے اندر جذبہ ظاہر سی بات ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے، کیا بتایا ہے بچوں کو، کس انداز میں تعلیمات دیں؟ بچوں کو شروع سے ہی عشق مصطفیٰ کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ آگے چل کے وہ صحیح طور پہ مسلمان ثابت ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دین اسلام پہ اچھے طریقے سے کاربند بھی ہو رہیں گے. کیا پیغام دیں گے آخری؟ آخر میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو ان کا جشن ولادت خوب منائیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو ہم عمل کریں اور اس کو دوسروں تک بھی پھیلائیں. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا، جوس پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، کیا سوچ کر پلائے جا رہے ہیں؟ بھائی یہ سرکار کی محبت ہے، ہر سال اس کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ ناظم بھائی اس کے جلوس میں خدمات پیش کرتے ہیں اپنی جامع مسجد فیضان بلال اور مدرسہ زبیدیہ راشدہ سے. یہ ہر سال اس جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو اس کے پیش نظر ہم لنگر، چنی اور شربت کا انتظام کرتے ہیں. مجھے بتاؤ، جشن عید میلاد النبی ہے، چاروں طرف خوشیاں خوشیاں ہیں، کیا پیغام دو گے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جسے محبت ہے آقا سے، جو ان کے سنتوں پر عمل کرتا ہے، وہ اس چیز کا ضرور اپنے محفل کا انعقاد کرتا ہے. وہ ان کو چاہیے کہ یہ جوش سے بنائیں، کیونکہ جس رسول کے آنے سے ہمیں عیدیں ملی اس کا دین ہی سب سے بڑی عید ہے ہمارے لیے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک بہترین استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ ایک استاد ہیں، مجھے بتائیے گا آج کے دور میں کہ جہاں ہم ننھے بچوں کو دیکھ رہے ہیں جلوس نکالتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے، آج کے دور میں سیرت النبی سے کیا اخذ کرنا چاہیے بچوں کو؟ سیرت النبی کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہے رحمت للعالمین بن کر آئے، ہمارے استاد بن کر آئے. ہم اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سالہ سال رب تعالیٰ نے بھی یہ جشن منایا. حضور کی آمد کی خوشی میں 3 جھنڈے گاڑے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر. اور الحمدللہ یہ جشن تا قیامت چلتا رہے گا حضور کا. اور الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو یہ عشق مصطفیٰ اس طرح اپنے جلوسوں وغیرہ کر کے اپنے بچوں کو یہ دیتے ہیں کہ الحمدللہ کہ یہ بچے تاکہ آئندہ اپنے نسلوں کے اندر بھی جو ہے نا اس کو برقرار رکھیں اور جو ہے اس طریقے سے اپنے عید میلاد النبی کے جشن کو مناتے رہیں. مجھے بتائیے گا، بڑوں کا تو سمجھ آتا ہے، انہیں سمجھ بوجھ ہوتی ہے، بچوں میں کس طریقے سے جو ہے وہ عشق رسول، چونکہ ایک تو اللہ کی طرف سے ہے، دوسرا بتائیے گا کتنا کلیدی کردار ہوتا ہے استادوں کا؟ الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی بہت اچھے سے یہ ہمارے کو سکھاتی آئی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر ہم چلتے ہیں. الحمدللہ ہمارے کو عشق مصطفیٰ کے جام بھر کر ہمارے مرشد پلاتے ہیں. الحمدللہ ہمارے کو شروع سے ہی، بچپن سے ہی یہ شوق دیا گیا ہے، یہ جذبہ دیا گیا ہے کہ 12 ربیع الاول کے اوپر ہم اپنے کپڑے نہیں بناتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ہر چیز نہیں پرووائڈ کرتے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ سب سے بڑی عید ہے. اسی عید کی بدولت ہمارے کو تمام عیدیں ملی ہیں. بڑے تو بڑے جشن مناتے ہیں، ہم الحمدللہ بچوں کو بھی خالی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی الحمدللہ ان جشن میں شامل رکھتے ہیں. کیا پیغام دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اچھے سے ہر چیز جو ہے نا پرووائڈ کریں. اس مہینے میں ان کو عیدی تلق کے دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ حضور کی ولادت کا دن ہماری عید کا دن ہے، جس بنا پر ہمیں رمضان ملا، ہمارے کو رب تعالیٰ کا پتہ چلا، ہمارے کو قرآن ایمان کا پتہ چلا، ہر چیز حضور پاک نے آ کے دنیا میں بتائی.
نہ تو ہمارے کو کچھ نہیں پتا تھا، اندھیری کا دورہ تھا، بتوں کی لوگ پوجا کرتے تھے. تو اس چکر کے اندر جو ہے ہم لوگ الحمدللہ آج بہت اچھے سے اپنے عشق مصطفیٰ کا جام بھر بھر کے بچوں کو پلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ بھر کے جام پلا رہا ہے، توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. یہی پیغام ہے اس ماہ کا، اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے اس کا بھی یہ پیغام ہے، کیونکہ ولادت ہے اس شخصیت کی، ولادت ہے اس محبوب ہستی کی کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کئی مقامات پر اپنے محبوب کو کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی، کبھی کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، کبھی کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کئی مقامات پر، بلکہ یہ کہے کہ مختلف مقامات پر جو اپنے محبوب کی تعریفیں بیان کرتا ہے. یہ جشن ہے اسی رسول کی آمد کا. عقیدے کی بات ہے، لوگ اپنے اپنے انداز میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں. اجازت دیں گے، اللہ حافظ.